بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حمزہ مان آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک اور بجلی کا جھٹکا اس سسکتی ہوئی قوم پر لگا دیا گیا ہے۔ اس ڈوبتی ہوئی سیلاب میں ڈوبتی ہوئی قوم پر بجلی کا ایک اور جھٹکا اس کو دیا گیا ہے۔ 560 واٹ کا اس کو جھٹکا کہوں، ایک بڑی جو مین لائن جا رہی ہوتی ہے اس کا جھٹکا کہوں تو بے جانا ہوگا۔ بجلی پورے 4 روپے فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے، اور جو سبسڈی اور جو کہا گیا تھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ واپس لیں گے شہباز شریف صاحب، اس بات سے بھی شہباز شریف یو ٹرن لے لیا ہے، اور اس قوم پر پہلے پیٹرول بم گرایا گیا، اس قوم پر ڈیزل بم گرایا گیا، اس قوم پر پھر جناب LPG گیس کا بم گرایا گیا، اس قوم پر گھریلو سلنڈر کو مہنگا کر کے بم گرایا گیا۔ اب جناب والا بجلی کا 4 یونٹ بڑھا کے اس غریب سسکتی ہوئی رینگتی ہوئی اس آخری سانس لیتی ہوئی سیلاب میں ڈوبتی ہوئی قوم پر جناب بجلی کا جھٹکا بھی اس قوم کو دے دیا گیا۔ جناب عمران خان کو جو مائنس کرنے اور ان کی نااہلی کے جو خواب دیکھنے والے تھے، پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے جو سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج ان کے جناب 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا دبنگ خطاب اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس خطاب کے ترجمے ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر یہ پیغام بھیجا ہے کہ قانون حضور سب کے لیے برابر ہوگا۔ جب ججز کو دھمکانے کا، بلیک میل کرنے کا، ان کی بچوں کی کرپشن سامنے لانے کا ایک پورا منظم پروپیگنڈا نون لیگ کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر کچھ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا جو لوگ قانون کے خلاف، آئین کے خلاف بلیک میل کر کے اداروں کو اپنے نیچے لگا کر، اپنی باندی بنا کر اور پورا ملک ہائی جیک کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کی نیندیں ضرور اس خطاب سے حرام ہوئی ہوں گی، اور پوری پاکستانی قوم کے خدشات دور کرنے والی جو تقریر جو چیف جسٹس صاحب نے کی، اس کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 14 طبق روشن ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر احسن بون، وہ نون لیگ کے پٹھو بن چکے ہیں۔ احسن بون صاحب شہباز شریف، نواز شریف کے گھر کے ملازم بن چکے ہیں۔ یہ ان کے بالکل ایک ذاتی جو ایک خاک روب ہوتا ہے اس کی طرح سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل نون لیگ کے ساتھ ان کے سر میچ ہو چکے ہیں، یہ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ او بھائی، آپ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فریق بنے، آپ نون لیگ کی بالادستی کے لیے، آپ PDM کی بالادستی کے لیے فریق نہیں بن سکتے۔ بون صاحب، آپ نے قانون کی بات کرنی ہے۔ بار کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس سے بار گندہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اگر کسی پارٹی کے ساتھ سر میچ ہو چکے ہیں، ان کی محبتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پورے بار کو اس کے لیے استعمال کریں۔ اور پھر جو بات، یہ عدالتی سال کے آغاز کی تقریر تھی، اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں، اور صدر سپریم کورٹ بار احسن بون نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے آئین کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور جمہوریت کے خلاف سازشوں سے ملک میں بے جا انتشار ہوا، اقتدار کی ہوس میں اعلیٰ عدلیہ کے ضبط کو بار بار آزمایا گیا، اور تمام تر چیزیں عدلیہ، ججز اور ان کی بدنامی کے لیے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 63 اس فیصلے پر نظر ثانی پر فل کورٹ تشکیل دے کر اس پہ سماعت کی جائے، آرٹیکل /3 کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ آلریڈی کوششیں کر رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو میں چینج کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ PTI کی طرف سے جو کنسرنز ہیں ان پر بھی بات ہوگی، اور سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ آلریڈی کہتا ہے کہ وہ نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا جائے۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل غلط ہے، فلان ٹمکان ہے۔ اچھا، یعنی کہ پورے کا پورا معاملہ اس سے پہلے بارہا کیا گیا ہے، اور بار کے حوالے سے چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی تقریر اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ پوری ایک لائن لینتھ، پوری ڈائریکشن دے دی ہے، پورا ایک راستہ دکھا دیا ہے، اور پنجاب میں جو حکومت کی تبدیلی تھی، وزیر اعلیٰ کا جو خواب تھا ان کا، اس کا خود ذکر کیا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے، آئین اور قانون کی بالادستی۔ یہی فرق ہے
یہی فرق ہے عمران خان اور اس بدماش ٹولے میں۔ عمران خان نے جلسے میں، گجرانوالہ کے جلسے میں وہاں پہ موجود تھا، جیسے خان صاحب نے کہا چیف جسٹس اطہر من اللہ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ خان صاحب نے کہا مجھے آنکھیں بند کر کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کا اعلیٰ درجہ کا فیصلہ قبول ہے۔ خان صاحب نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ قاسم سوری والے ریفرنس پہ عمران خان نے کہا ہمیں فیصلے پہ مایوسی تھی لیکن ہم نے اس کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ذرا یاد کریں دوست مزاری والے کیس میں آنریبل سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان بدماشوں نے، ان 13 بدماش پارٹیوں نے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے جو پہلے دن عمران خان کی توہین عدالت کیس میں سماعت کی تو مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا ترازو جو ہے انصاف کا وہ برابر نہیں ہے، اتنا گھٹیا، اتنا بڑا الزام۔ اس کے بعد انہوں نے من گھڑت کہانیاں بنائیں اطہر من اللہ صاحب اور عمران خان کی دوستیوں کی۔ عمران خان ادھر اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے سیاسی مفادات کو کتنی بار قربان کر چکے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہت کم چیزیں، 5% چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ بتانے والی نہیں ہیں کہ خان صاحب نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا کمپرومائز کیا، اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا۔ اپنی سیاست کا بھی خان صاحب نے نقصان کیا، اپنے بیانیہ کا بھی نقصان کیا، لیکن وہ تو ایسے بیان نہیں دیتے۔ یہاں پر چیف جسٹس صاحب کی تقریر کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار جانبدار تھا، سپریم کورٹ بار سائیڈ لے رہے تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چارج سنبھالا تو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کا چیلنج درپیش تھا، زیر التوا مقدمات اور از خود جو کیسز تھے ان کا چیلنج بھی درپیش تھا، لیکن خوشی ہے کہ زیر التوا مقدمہ کی تعداد 54,000 سے کم ہو کر 50,000 ہو گئی ہے۔ معزز جج صاحبان نے اپنی چھٹیوں کو قربان کیا اور پھر جون سے سپتمبر تک 6,448 مقدمات کا فیصلہ کیا۔ زیر التوا مقدمات کی کمی نے 10 سال میں جو کیسز بڑھ رہے تھے اس کے رجحان کو پہلی مرتبہ کم کیا گیا، یہ ریورس گیئر میں آئے ہیں۔ آئندہ 6 ماہ میں مقدمات کی تعداد 45,000 تک لے جائیں گے۔ اب اس سارے معاملے میں انہوں نے جو کہا ہے کہ ججز کی تقرری کے معاملے میں بار ایسوسی ایشن کی معاونت درکار ہوتی ہے۔ اس طرح تمام تر چیزوں کو سنا، پالیسی کی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ مارچ 2022 سے لے کر آج تک ہونے والے سیاسی معاملات کی وجہ سے سیاسی مقدمات عدالتوں میں آئے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر ججوں کی مشاورت سے 5 دنوں کی سماعت کر کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور 3 دنوں میں فیصلہ سنایا۔ دوست مزاری کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے پر سیاسی جماعتوں نے گندا رد عمل دیا، 13 جماعتوں نے، یہ جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ دوست مزاری والے معاملے پر گندا رد عمل آیا اور قاسم سوری والے معاملے پر جناب جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا غلط رد عمل اس طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں آیا، لیکن دوست مزاری والے ایشو میں 13 پارٹیوں جو بدماش پارٹی انہوں نے غلط رد عمل، سخت رد عمل دیا، لیکن جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر بھی ہم نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا اگلے ولاگ میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے قرب جوار میں غربا کا خیال رکھیں، سیلاب زدگان کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔